السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے میں مصروف ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ماہ رجب کی فضیلت لے کے آئی ہوں۔ ناظرین، ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ ناظرین، جب رجب کی پہلے جمعے کی رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ روزے رکھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان اپنی فضل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان کے مہینے میں کیوں کر فصل کاٹے گا۔ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب ماہ حرام میں شامل ہے۔ ماہ حرام میں شامل ہونے سے مراد یعنی یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو رجب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رجب نہر سے صرف وہی پانی پیے گا جو رجب کے روزے رکھے گا۔ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حرف ہیں، رے، جیم اور بے۔ رے سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے اور بے سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان رکھ دو، اور یہ دونوں چیزیں ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی رحمت اور بھلائی۔ تو اس کے درمیان میں جو جرم ہیں یہ بندے کے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے انسان اپنے جرم کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بھلائی اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب میں تخفیف کی دعا کی ہے۔ اے ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ ہی رکھ لیتے اور ایک رات میں ہی شب بیداری کر لیتے تو ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صرف ایک رات ہی کی عبادت کرنے سے عذاب نہ ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان شخص ایسا نہیں کہ جو رجب کا ایک روزہ ہی رکھ لے اور اس کی ایک رات میں شب بیداری کر لے تو میرا اللہ تعالیٰ اس کے عبادت کو 1 سال کی عبادت لکھے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے رجب میں 10 روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اسے موتیوں اور یاقوت سے مزین ایک باز عطا فرمائے گا جس کے اوپر وہ سوار ہو کر پلسرا سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس نے رجب کے سارے روزے رکھے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے دوست، تجھے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ موت کے وقت اسے ایسا شربت پلایا جاتا ہے جس سے وہ سیراب مرتا ہے، یعنی اسے موت کے وقت پیاس نہیں لگتی، وہ قبر میں سیراب داخل ہوتا ہے اور قبر سے بھی سیراب اور جنت میں بھی سیراب جائے گا۔ رجب کے روزے کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے، جہنم اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنی دور آسمان اور زمین ہے، یعنی جتنی دور آسمان سے زمین دور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فضیلت ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 2000 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ 3 روزوں کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ رجب میں جس نے 3 روزے رکھے اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس ہوگی، گویا وہ جہنم سے 70,000 برس کی دوری پر کر دیا جائے گا۔ ناظرین، رجب کے مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں رجب کے پہلے روزے کی، رجب کے 3 روزوں کی، رجب کے 10 روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔